السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال وعلیکم ہے آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اسالیب الدعوہ. اسالیب سالم الدعوہ الدعوہ. گارنٹی ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو مادے کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے تو پہلے دن اسی پر گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے مادہ. اسالیب الدعوہ کیا ہے؟ جی اسالیب الدعوہ کیا ہے؟ اسالیب الدعوہ ایک مادہ ہے جس میں آپ کو دعوت و تبلیغ کے اسالیب بتائے جائیں گے کہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کریں، اس کا طرز کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، کن چیزوں سے آپ اخذ کریں گے دعوت و تبلیغ کے اسالیب کو. اسی طریقے سے مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں مطیع و فرمانبردار ہیں. ان کے درمیان اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے. جو عصات ہیں یعنی گنہگار ہیں یا دین سے دور ہیں، بد دین ہیں، ان کے درمیان اسالیب دعوت کیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مسلمانوں سے ہٹ کر کے اگر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اصول و ضوابط کی شکل میں بتائی جائے. یہاں پر جو ہمارا مادہ ہے انشاءاللہ. اسالیب دعوت، اس کو سمجھ لیں. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ. اسالیب الدعوہ جو ہے، اسالیب جو ہے یہ اسلوب کی جمع ہے. اسلوب کہا جاتا ہے کسی چیز کے انداز کو، اور دعوت آپ جانتے ہیں دعوت و تبلیغ ہے. دعوت و تبلیغ میں دو بنیادی عناصر ہوتے ہیں. ایک عنصر ہوتا ہے کہ داعی کیا کرے، اور ایک ہے کہ مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ کون سا اسلوب اختیار کیا جائے. یہ بنیادی طور سے ثانیہ عالیہ میں آخری سال میں اس مادے کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب یہاں سے نکل کر کے میدان عمل میں پہنچنے والے ہیں. اب آپ کو اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا ہے. تو مدعو جو ہے وہ کئی انداز کا ہو سکتا ہے. ایک مسلمان ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے. ایک مسلمانوں میں قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا، ایک قرآن و سنت کے خلاف چلنے والا ہوگا. غیر مسلموں میں ایک سرکش ہوگا، ایک خاموشی سے سننے والا ہوگا. تو ان لوگوں کے درمیان ہم اسلام کا تعارف کیسے پیش کریں، یہ بنیاد ہے اس مادے کی. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسالیب دعوت میں کون سی بنیادوں پر غلط ہے، یہ ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہم اپنی اصل بنیادوں کو سمجھ سکیں گے. تو بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ اسلام کی طرف بلائیں، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ ہم اس طریقے پر بلائیں جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اختیار کیا ہے. واضح ہو رہا ہے؟ یہ جو میں آج جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے. جو چیزیں مطلوب ہیں میں اس کو نوٹ کراؤں گا انشاءاللہ. اس کے بارے میں بے فکر رہیے. امتحان سے متعلق آپ ابھی سے فکر مند نہ ہوئیے. میں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نوٹ کرا کر کے تحریری شکل میں دے دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی. کسی کو کچھ اب تک جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو سمجھ لیجئے، پوچھ لیجئے. مذکرہ میں آپ کو تیار کراؤں گا، آپ پریشان نہ ہو. پورے سال میں یعنی پورے سیشن میں آپ کو جو کچھ پڑھایا جائے گا اس کو نقاط کی شکل میں مختصر لکھوا دیا جائے گا. میں مذکرہ آپ کا تیار کراؤں گا خود، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ اس کے بارے میں بے فکر رہیں. تو اس کے بارے میں بے فکر رہیے. آپ کی ذمہ داری وہ نہیں ہے مذکرہ کیا ہوگا اور کیا چیز پڑھائی جائے گی، وہ ذمہ داری میری ہے. اور یہ بھی ذمہ داری میری ہے کہ وہ جو کچھ میں پڑھاؤں گا وہ آپ تک پہنچاؤں امتحان سے پہلے. آپ اس کے بارے میں بے فکر رہیے. یہاں پر جو مقصد ہے ہمارے بیٹھنے کا، خاص کر کے آج پہلی گھنٹی کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات واضح طریقے سے بیٹھنی چاہیے
کہ ہماری جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ان میں سے ایک اہم بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ ہے. کیونکہ ہم نے جو کچھ اخذ کیا ہے اگر ہم اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کیوں نہیں کی. ایک آدمی ایسا طالب علم جو جامعہ اسلامیہ سنابل یا کسی اسلامی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جاتا، اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں شاید سوال نہ ہوتا، لیکن آپ سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا. اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت سے اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں کہ اب یہ آپ کا واجبی فریضہ ہو گیا کہ آپ کو جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے. تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں پہ؟ جی شیخ. جی شیخ. زید جی صاحب، شیخ. مدثر رضوان صاحب، جو لوگ بول رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نہیں بول رہے ہیں وہ بھی بولیں کچھ. جی سمجھ میں آ رہا ہے ماشاء اللہ. دیکھیے میرا جو طریقہ ہے تدریس کا، میں تدریس افہام و تفہیم کے انداز میں کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم مجھ سے جڑ کر کے اور مجھ سے لڑائی جھگڑا کر کے سمجھے. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ دوبارہ سے پوچھیے، تیسری بار پوچھیے، چوتھی بار پوچھیے، آپ کو پورا اختیار ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو مطلب اسالیب الدعوہ ہے اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا شیخ. جی کیا سوال کیا؟ اس علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے شیخ؟ سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے سیکھنا. کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واجب نہیں ہے؟ اب یہاں پر تو ہر طالب علم کے لیے اس لیے واجب سوچ ہے کہ رہا اس کا تھا شاید امتحان ہوگا. مستحب ہو. آپ لوگ تو امتحان کی وجہ سے واجب سمجھ رہے ہوں گے، لیکن شرعاً بھی یہ واجب ہے. ٹھیک ہے؟ عبد الواجد صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے فروعاتی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا جو ہے مدثر رضوان صاحب نے یہ حدیث لکھ کر کے بھیجی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسالیب الدعوہ کا اصل مصدر یہی ہے، بلغوا عنی ولو آیا. مجھ سے چاہے ایک ہی حدیث سیکھتے ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. لیکن آپ تو بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں جامعہ اسلامیہ سے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں. شیخ ٹھیک اسی ہے؟ حدیث کو لوگ دلیل بنا کر جو ہے، اسی حدیث کو بہت سارے لوگ دلیل بنا کر جو کچھ نہیں آتا ہے ان کو، لیکن وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے لگتے ہیں. نہیں، یہ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ بعض لوگ بلغوا عنی ولو آیا. یہاں پر محسن خان صاحب کا سوال ہے کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ بسا اوقات فرض عین ہے، بسا اوقات فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے؟ فرض عین کب ہے؟ جب اس بات کی ضرورت ایسی ہو جائے کہ اگر ہر آدمی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو معاشرے میں گمراہی اور ضلالت پھیلے گی. ایسے موقع سے فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ اصل اس کا حکم فرض کفایہ کا ہے. یعنی اگر علماء اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو عوام سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا. یہ فرض کفایہ ہے اصل حکم کے لحاظ سے، لیکن بسا اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے. اب دوسرا سوال اس سے پہلے جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت بعض ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کریں گے. اس سلسلے میں بنیادی طور سے سب سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہوں گا، بلکہ آپ کا پورے سیشن کا ایک ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ گوگل پر جا کر کے، اور ایک کتاب ہے شرح السنہ. کون سی کتاب ہے؟ شرح السنہ، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی. امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی کون سی کتاب؟ شرح السنہ.
ہر طالب علم اس کتاب کا نام نوٹ کر لیں. کون سی کتاب ہے؟ امام بربہاری کی شرح السنہ. شرح السنہ کو گوگل سے اگر آپ کو کتاب مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک مرتبہ علم کو پڑھنا. یہ آپ کا امتحانی مشغلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سلسلے میں امتحان میں کوئی چیز نہیں ہو، لیکن میں الگ سے کسی وقت اس کے بارے میں کچھ سوال کر سکتا ہوں. جب آپ امام بربہاری کی شرح السنہ پڑھ لیں گے تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. کون سے سوال کا جواب؟ کہ علم لوگوں تک پہنچانے یا دعوت تبلیغ کرنے کی ذمہ داری کس کی کس حد تک ہے، اور ہمیں کس سے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ غیر علماء جو باقاعدہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط پر رسوخ نہیں رکھتے، وہ بھی میدان دعوت میں کثرت کے ساتھ مشغول ہیں. اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ان لوگوں کی غلط بیانیوں کی وجہ سے یا کبھی کبھار سوالات کے غلط جوابات کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے اسلام کے بارے میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں. لہذا علم اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے. ہر آدمی کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، لیکن اسی حد تک کرنی ہے جس حد تک اس کو علم یقین حاصل ہو، اور جن چیزوں کا علم اس نے علماء سے اخذ کر کے اس پر یقین حاصل کیا ہو، ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا دن بھر میں 5 مرتبہ ہر شخص پر واجب ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو یہاں پر 2 مثالیں آپ سمجھ لیں. ایک چیز ہے 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. ہر عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے متعلق کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ جا کر کے مسجدوں میں نماز ادا کرے. ٹھیک ہے؟ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ہو گئی دعوت و تبلیغ کی وہ قسم جو شخص پر واجب ہے، یعنی علماء غیر علماء سب اس حد تک مکلف ہیں کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر کی خواتین کو اور مختلف احباب اور مختلف لوگوں کو مسجد سے جوڑیں اور نماز پڑھنے پر آمادہ کریں. اتنی ذمہ داری سب کی ہے. لیکن نماز کے جو مسائل ہیں، ان کے دلائل ہیں، نماز میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، ان اختلافات کا حل کیا ہے، ان چیزوں کی تفاصیل بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے. تو یہاں پر بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ اس دلیل کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی تفصیلی مسائل ہم کو بتائیں، تو کیا وہ بتا پائیں گے؟ نہیں. کوئی بتائے کہ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. نہیں بتا پائیں گے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نماز کے تفصیلی مسائل اگر کسی عالم کو برجستہ کہہ دیا جائے کہ آپ بتا دیں، تو کم ہی علماء ایسے ہوں گے جو برجستہ اس کو بتا سکیں. تو یہاں پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پر 2 قسم کی ذمہ داریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بلغوا عنی ولو آیا کو سامنے رکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ تفصیلی علم رکھتے ہیں اور یقینی علم رکھتے ہیں جن چیزوں پر، ان چیزوں کی دعوت و تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں علماء سے جوڑ کر کے، وہ صرف رہنمائی کی ذمہ داری نبھائیں گے، باقی چیزوں کی تفصیلی باتیں وہ نہیں کریں گے. اب یہاں پر پریشانی کیا ہوتی ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جو غیر علماء یا موجودہ دور میں جو برادرز ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس
قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق علم نہیں ہے، مصطلح الحدیث سے واقف نہیں ہے، اصول تفسیر سے واقف نہیں ہے، دقیق مسائل سے واقف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور سے ان سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو ایک عمومی حکم سے نکال کر کے ایک خاص اور تفصیلی سوال کی طرف لایا جائے گا تو وہ غلطی کریں گے۔ اب ان کی ذمہ داری ایسی جگہوں پر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ نہیں، اس سوال کا جواب آپ جا کر کے فلاں عالم سے معلوم کریں یا فلاں شخصیت سے معلوم کریں، اس کو اس سلسلے میں مہارت حاصل ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی عالم نہیں بچے گا، اور علماء کے اٹھنے کے ساتھ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگ اپنے فرضی مفتیوں سے سوال کریں گے، فضلوا واضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہاں پر دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اس پوری تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہماری بنیادی طور سے جو آیت کریمہ ہمارے لیے ایک سمجھے پورے مادے کی رہنما آیت کریمہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ میں بورڈ پر اس کو لکھ رہا ہوں، یہ آیت کریمہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، یہ آیت کریمہ بنیاد ہے ہماری، یعنی یہ مادہ مکمل طریقے سے تقریباً اسی آیت کریمہ کے گرد گھومے گا۔ چند دلائل ذیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ورنہ یہ مادہ مکمل کا مکمل اسی آیت کریمہ کے تحت گھومتا رہے گا۔ اس آیت کو آپ غور سے پڑھیں، آیت کریمہ میں کیا چیز بتائی گئی ہے آپ یہ دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک، اس کے بعد 3 اسالیب بتائے گئے ہیں، یہاں 3 اسالیب، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 اسالیب ہمارے سامنے ہیں، 3 اسالیب ہمارے سامنے ہیں کہ جب اللہ کے راستے کی جانب بلایا جائے تو پہلی چیز کیا ہے؟ حکمت، دوسری چیز موعظۃ الحسنہ، تیسری چیز جدال باللتی ہی احسن۔ یہ 3 اسالیب اس آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کے باب کی سب سے زیادہ جامع آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعوت و تبلیغ کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث جو سب سے زیادہ جامع ہو سکتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ مجیب الرحمن عبد الرحمن، یہ کس ناحیے سے زیادہ جامع ہے؟ کیونکہ اس میں پورے معاشرے کو سمیٹ لیا گیا ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں پورے معاشرے کو سمیٹا گیا ہے، ویسے ہی اس مبارک حدیث میں بھی پورے معاشرے کو سمیٹ لیا گیا۔ کیا کہا گیا اس میں؟ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یا کم سے کم دل میں برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھنا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے آج کے درس میں یا آج کی کلاس میں یہ آیت کریمہ صرف آپ کو نوٹ کرنی ہے اپنی کاپی میں کہیں بھی اس آیت کریمہ کو آپ نوٹ کر لیں، بس
آج کا درس کل خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے. اس کے سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے فتاوے کے حوالے سے ایک فتویٰ ذکر کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کتنے؟ 3 قسم کے لوگ. یعنی جن کے پاس ہمیں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرنی ہے وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. اور اس آیت کریمہ میں ان تینوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کون سا اسلوب اختیار کرنا ہے وہ بتا دیا گیا. آپ کاپی میں آیت لکھیں اور علامہ ابن تیمیہ کا یہ مقولہ اشارے میں نوٹ کر لیں. کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس دعوت تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ یا تو ہماری بات کو سنتا ہے اور ہماری بات کا احترام کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ وہ ہماری بات کو سنتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کو قبول کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو حکمت کے ذریعے بلایا جائے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں لیکن سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اردو زبان میں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسی صورت میں ان کے ساتھ مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا جائے گا. مواعظ حسنہ کا اسلوب کیا ہے؟ کہ ان کو واقعات سنائے جائیں، سچے واقعات قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں کہ ماضی میں لاپرواہی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. تیسری قسم ہے لوگوں کی جو ہماری باتوں کو سنتے ہی نہیں بلکہ سرکشی کرتے ہیں. جب آپ دعوت و تبلیغ کریں گے تو اس بنیاد پر کہ آپ بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، فلاں حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، جو لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کے اوپر اتہامات لگائیں گے، آپ کو زد و کوب کریں گے. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے جب آپ کا سامنا ہو تو ان کے سامنے تیسرا اسلوب اختیار کرنا ہے. وہ کون سا اسلوب ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ احسن کا. واضح ہو گئی بات میری؟ جی. یہ 3 اسالیب ہیں. اب ہم جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس کو جامعہ اسلامیہ سنابل کے اس دور کو سامنے رکھ کر کے سوچیں جب آپ ہاسٹل میں رہ رہے تھے. ایک مدرس آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ چلیے نماز پڑھنے، تو آپ کے لیے کون سا اسلوب اختیار کرے گا؟ کوئی بتائے گا؟ حکمت کا اسلوب اختیار کرے گا. لیکن فرض کر لیجئے اسی میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو وارڈن کے آنے کے بعد نماز کی تلقین کرنے کے بعد وہ انسنی کر دیتے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچتے، اٹھے وضو خانہ تک گئے، دیکھا کہ وارڈن چلا گیا تو واپس آ کے پھر لحاف میں لیٹ گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کون سا اسلوب اختیار کیا جائے گا؟ موعظہ حسنہ کا. یعنی ان کو جامعہ میں رونما ہونے والے ماضی کے واقعات کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تیسرا اسلوب ہے انہی میں سے کچھ طلبہ ایسے ہو سکتے ہیں جو اٹھ کر کے مسجد نہیں جا رہے اور بات سنتے ہیں، اس کو نظر انداز بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بعد میں وارڈن کے خلاف شرارت بھی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں کہ یہ روزانہ صبح صبح آ کر کے ہم کو جگا دیتا ہے،
یا اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا اختیار کیا جائے گا؟ یعنی ان کو مزید سختی کے ساتھ ان پر یہ اسلوب اختیار کیا جائے گا. جو بھی ادارے کے قوانین کے ماتحتی میں ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے, وہ سختیاں ان کے ساتھ کی جانی چاہیے. تو یہ 3 اسالیب ہیں ہمارے سامنے, جس کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 3 قسم کے افراد پر یا 3 قسم کے مدعوین پر تقسیم کیا گیا ہے. واضح ہو گیا مسئلہ؟ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ کچھ اس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے. کہ جو ہمارے ماتحت ہیں, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں, یہ جو بھی ہمارے متعلق ہماری ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں, اس میں منفی مثبت دونوں پہلو ہوتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے کا مزاج دیکھ کر کے اور اسالیب اختیار کریں. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے کہا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے. دوسرے صحابی رسول آتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے افضل عمل ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی سوال کے 2 جوابات ہو سکتے ہیں. وہاں پر شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے یہ کوتاہی دیکھی کہ وہ ایک مطلب والدین کی خدمت نہیں کر رہا تھا, اور ایک جلدی خلاصہ نکل کر کے آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. یہی تو ہے نا جی, کس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اس کو اس لحاظ سے دعوت و تبلیغ کی. اب یہاں پر جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کے درمیان اس چیز کو پہلے دیکھے کہ کس چھوٹے کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھے کہ وہ چھوٹا یا ہمارے ماتحتی میں زندگی گزارنے والا کون سے اسالیب کو قبول کرے گا. مزاج کے لحاظ سے وہ سرکش ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کبھی ڈانٹا جائے گا, کبھی بیٹھا کر کے سمجھایا جائے گا پیار کے ساتھ, اور کبھی اس کو سختی کر کے اور اس کے بعد میں بتایا جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے, آئندہ اس بات کا خیال کریں. یعنی دونوں طرح کے طرز آپ کو اس کے ساتھ اختیار کرنے ہوں گے, کبھی کچھ کبھی کچھ. تب جا کر کے وہ دھیرے دھیرے جب یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے لیے مہربان ہیں, شفیق ہیں, آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں, تب کیا ہوگا, وہ دھیرے دھیرے صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرے گا. تو جہاں پر اجتماعی شکل میں, جیسے آپ نے ہاسٹل کی زندگی پر ایک سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکشی کرنے کے نتیجے میں اور اس طرح کی بات کرنے کے نتیجے میں معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں, گروپ بازیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی کا منفی پہلو ہے. ہر شخص کو اپنی بھلائی, اپنی خیرخواہی اور اس کو اسلامی احکامات سے جوڑ کر کے سمجھ کر کے چلنا ہوگا, تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ بڑا اگر ہمیں کسی بات پر ڈانٹتا ہے, اگرچہ اس کا اسلوب غلط ہو جائے, تو بھی وہ ہماری بھلائی اور خیرخواہی کے لیے ایسا کر رہا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے بڑے کی اس کوتاہی کو نظر انداز کر کے ہم اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں کم سے کم برے راستے سے بچا کر کے اچھے راستے پر لانے کی کوشش کی ہے. جب یہ طرز ہم اختیار کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اگر ہمارا بڑا ہم کو فرض کر لیجئے کسی وقت ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے اور ہم کو برا لگتا ہے, تو ہم جا کر کے احترام کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. ایک بار ہم احترام کے ساتھ بیٹھیں گے تو آئندہ وہ بذات خود ہم سے اسی اسلوب میں بات کرے گا جس اسلوب میں اس کو کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طرز عمل کو تبدیل کرنے کے نتیجے میں حل ہو جاتی ہیں, اور ہمیں
سنجیدگی کے ساتھ ان اسالیب پر غور کرنا چاہیے. شیخ جی بالموعظہ والا سے شیخ یہ سوال آتا ہے کہ کوئی مقرر اگر حرام پہ بول رہا ہے تو اس کی تقریر کے بعد لوگ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، لوگ آج کل کہاں مان رہے ہیں اس چیز سے، تو نہیں بولنا چاہیے بلکہ کوئی اور تقریر کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں شیخ. دیکھیے یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. اگر ہم کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں، کسی حرام چیز کے خلاف ڈرا رہے ہیں، تو کم سے کم ہم کو اتنا تو سکون ہے کہ ہم اللہ کے فریضے کی انجام دہی کر رہے ہیں، اللہ کے حدود کی جانب لوگوں کو پابند کر رہے ہیں. اب لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہماری خام خیالی ہے کہ لوگ سنتے نہیں. اگر ہماری کوئی تقریر جس میں ہم نے کسی حرام سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اس تقریر کو سننے والوں نے سنا، تو بھی نہی عن المنکر کے فریضے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس پر انسان کام کرتا رہے گا. اگر بتانے والوں نے حرام چیزوں کو بتانا بھی چھوڑ دیا اس خدشے سے کہ لوگ اس کو نہیں سنتے، تو ایسی صورت میں یہ چیز اللہ کے عذاب کا باعث ہے. بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. بنو اسرائیل کے بارے میں کہا کہ وہ منکر سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو انجام دیتے تھے. تو منکرات سے روکنا، وہاں پر کسی ایک آدمی کو آج اور کل کے اندر آپ نشانہ بنائیں گے، اس کا کوئی ایک عیب آپ بہت خاموشی کے ساتھ تلاشیں گے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، یا کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو اس طرح کے کسی ایک آدمی کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے. 2 دن کے اندر اس آدمی کے سلسلے میں یہ رپورٹ آپ کے پاس آ جائے، اور اگلے ہفتے کے 3 دن 4 دن جو اگلی گھنٹی سے پہلے آئیں گے، منگل کے دن اصل میں یہ گھنٹی ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کے پاس جا کر کے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اور پورے ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے اس غلط عادت کو چھوڑنے کی تلقین کرنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس ہفتے کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. ایک سیاست کے بارے میں سوال ہے. ہاں بتائیے. عصر حاضر میں مسلمانوں کو سیاست میں آگے بڑھنا چاہیے؟ سیاست کے لیے متحدہ فیصلہ کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیا سمجھے آپ؟ طارق عزیز صاحب کا سوال ہے. جی. سیاست کے میدان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے امکانات بنانے چاہیے. سیاست کے میدان میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہندوستان کا جو اس وقت ماحول ہے، اس ماحول میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں میں سیکولر ذہن کے نیتاؤں کو تلاش کر کے مسلمان آپسی اتحاد کے نتیجے میں ان کو متحدہ ووٹ ڈال کر کے منتخب کریں، اور ووٹ دینے سے پہلے ان سے بات چیت کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھے کہ ہمارے پاس اس علاقے سے 10,000 20,000 ووٹ ہیں، ہم سب کے سب ووٹ آپ کو ڈالیں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. یہ طرز اختیار کیا جانا چاہیے. مسلمان جو عام طور سے سیاست میں آگے آئے ہیں، اس کا نقصان کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ہوتا ہے، اور اس کے رد عمل میں اس طرح کی طاقتوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے جو طاقتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. جی آئے سمجھ میں؟ جی جی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.